آج کی حدیث شریف میں محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جب 15 عادتیں یہ اپنائے گی تو ان کے لیے حلال ہو جائے گی مصیبتیں، ان پر یعنی ضروری ہو جائیں گی مصیبتیں۔ اور وہ 15 عادتیں کون سی ہیں؟ عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مولا علی سرکار، وہ علی المرتضیٰ جن کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ حافظہ صالحہ عالمہ متقیہ محدثہ ام عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے اماں پاک فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت۔ سبحان اللہ۔ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت ان 15 عادتوں میں پڑ جائے گی تو ان پر مصیبتیں آئیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا قیل وما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کون سی عادتیں ہیں آقا، وہ کون سی خصلتیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے امت پر مصیبتیں آئیں گی، وہ کون سی عادتیں ہیں؟ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان المغنم دولن، محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال کسی کے مال کو جو ہے اسے اپنا مال سمجھا جائے گا، کسی کے مال کو اپنا مال سمجھا جائے گا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمال ارشاد فرمایا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا۔ اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں سرکار نے ارشاد فرمایا والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے، یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت جب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھے اور جو ہے مال غنیمت جو ہے وہ سمجھے امانت کو، فرمایا وآتیٰ الرجل اللہ اکبر زوجتہ وعقّ امہ، فرمایا بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ یعنی جب بندہ ان باتوں کو اپنائے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان پر مصیبتیں آئیں گی کہ بیوی کی فرما برداری، ماں کی نافرمانی، اور وہ پھر اس طرح ہو کہ بندہ جو ہے وہ بیوی کی فرما برداری کر کے ماں کی نافرمانی کر کے اور پھر دوڑتا پھر رہا ہو کہ کبھی اس عامل کے پاس کہ یار پتہ نہیں گھر میں کیا وجہ ہے کہ کچھ برکت نہیں ہے، وہ مصیبتیں ہیں، کبھی اس عامل کے پاس، اس سے چاہیے کہ وہ آس پاس نہ دوڑے بلکہ یہ گھر کا جو عامل بیٹھا ہے اسی کی طرف رجوع کرے، اسی کو منانے کی کوشش کرے۔ اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگرچہ بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں، کئی معاملات میں لوگ آتے ہیں کہ جناب وہ اب ماں یہ کہہ رہی ہے، بیوی یہ کہہ رہی ہے، میں کیا کروں؟ آپ کی جو ماں ہے نا وہ اس کو صرف بہلانا ہے آپ نے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اسے کہتے ہیں کہ جیسے آپ کہتی ہیں بس ویسا ہی کریں گے۔ اب ماں کہتی ہے ٹھیک ہے، خوش ہو گئی کہ میرا بیٹا میری بات مان رہا ہے، اب تھوڑی دیر بعد خود ہی آپ اسی بات کا جو آپ چاہتے ہیں اسے منانا چاہیں تو آپ اسے منا سکتے ہیں، پر بات یہ ہے کہ آپ کو جھکنا ضروری ہے۔ لیکن آپ کے اندر کا جو شیطان ہے اس نے آپ کو اتنا اکڑا رکھا ہے کہ ماں ہے تو کیا ہوا، ماں ہے تو کیا ہوا، کیا بات ہے،
میرا بھی تو کچھ حق ہے، بیوی کا بھی کچھ حق ہے، اس جگہ پر تمہیں حق یاد آ جاتا ہے اور تم نافرمانی کر بیٹھتے ہو، اور پھر اس کا دل جو ہے وہ حالانکہ نہ چاہتے ہوئے کہ وہ تمہیں جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنے، وہ تمہیں جہنم میں داخل کرنے کا سبب بنے، پھر بھی اس کا دل توڑنے کی وجہ سے وہ تو اللہ تعالیٰ تجھ پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا ہی ارشاد فرمایا کہ جب میرے امتی اطاع راجل زوجته وعق امہ، اپنی ماں کی نافرمانی کر کے بیوی کی فرما برداری کرے گا تو اس کے لیے مصیبت جو ہے وہ دائر ہو جائے گی، اس کے لیے مصیبت ضروری ہو جائے گی۔ فرمایا وبر صدیقہ وجفا اباہ، جب میرا امتی کوئی نیکی کرے گا اپنے دوست سے اور بے وفائی کرے گا اپنے والد سے، نیکی کرے گا اپنے دوست، یعنی کہ موبائل پر سلسلہ جاری ہے ایک دوسرے کے ساتھ کلام کا یا وہ خط میسج لکھنے کا، اور اب اسی شخص کو والد کہے کہ میرا یہ کام ہے تو بیٹے کے پاس وقت نہ ہو، وہ مصروف ہوگا، اور اگر والد کا کوئی ضروری کام ہو، یہاں تک کہ بندے اس ماحول میں گزرتے ہوئے ماحول میں دیکھے جا چکے ہیں کہ جن کو اگر والد کی دوا لانا پڑے تو وہ دوا کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، لیکن اپنے دوستوں کے لیے وقت ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر دوستوں کے پاس نہ گئے تو بھائی دوستی میں فرق آ جائے گا، دوستی میں فرق، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ دوستی جو ہے دنیا کی اس طرح ہے، اس طرح وہ مشہور نہیں ہے کہ لوگ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، دنیا میں دوستی جو ہے وہ کم ہی کوئی دوست ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی یاد رکھے۔ آپ کے سامنے نہیں ہے کتنے جوان چلے گئے ہیں، ان کے جانے کے بعد کو دوستوں میں کوئی ہوتا ہے کوئی کبھی یاد کر بیٹھے، ورنہ لوگوں کو بھول جاتا ہے، گھر والے نہیں یاد رکھتے، ہمیشہ کون یاد رکھتا ہے؟ تو آپ کیوں نہ اس کو اس کی فرما برداری کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ، اگر آپ پہلے اس سے مر جائیں تب بھی آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو، بعد میں مریں تب بھی نفع بخش ثابت ہو۔ محبوب پاک کے غلاموں، نزلۃ المجالس میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سفر کر رہے تھے، تو دوران سفر موسیٰ علیہ السلام تھک گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے ایک پہاڑ کی ایک طرف فلاں شخص ہے، ایک وہ میرا ایک بندہ ہے، آپ اس کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس جاتے ہیں کہ میں نے سفر کرنا ہے، تھک گیا ہوں، تو وہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ اشارہ کرتا ہے بادل کو، بادل آ جاتا ہے، کہتا ہے جہاں اللہ کے نبی نے جانا ہے وہاں انہیں لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر جب بیٹھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے یہ مقام کس طرح ملا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اس سے کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے ملا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مقام میری ماں کی دعا کی وجہ سے ملا، یہ میں نے اس کو راضی کیا ہے۔ اب جو دوست کو راضی کرتا رہے ساری زندگی، اس نے اسی موبائل کے ساتھ ہی رہنا ہے، اس نے اسی آوارگی کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور جس نے دوست وہ رکھا ہے جو دوست بھی یہی سکھائے کہ یار ہمارے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تیرا وہ بعد کی بات ہے، پہلے اپنے ماں باپ کو تو راضی رکھنا، ہمارے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی تیرے لیے ہونا چاہیے لیکن ان کا بھی تو نے خیال کرنا ہے، دوست بھی ایسا ہو۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وارتفعت الاصوات فی المساجد، فرمایا ان کی آوازیں جب مساجد میں بلند ہوگی، ان کی آوازیں جب مساجد میں بلند ہوگی، مسجد میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آوازیں جب بلند ہوں گی، اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اللہ کے رسول کو نہیں پسند، تو جو مسجد میں آوازیں لگاتے ہیں، بلند آوازیں جن کی نکلتی ہیں، ان کے لیے مصیبت فرمایا آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اللہ کے رسول ارشاد میں قوم کا ذلیل شخص جو ہے وہ ان کا حکمران ہوگا، وہ ان کا حکمران ہوگا۔ ہماری قوم اسی طرح نہیں کرتی، جو حکمران ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بھائی یہ تو بڑا خبیث ہے، وہ پہلا بہتر تھا، پھر اگلا آتا ہے وہ بہتر تھا، وہ بہتر تھا، اور وہ ہماری حالت کی وجہ سے ہے، جس طرح کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ پیارے اپنے حبیب کو، ہمارے کریم آقا کو کہ محبوب آپ نے اگر دیکھنا ہے میں قوم پر راضی ہوں تو ان کا حکمران دیکھ لو، اگر دیکھنا ہے میں راضی یا ناراض ہوں تو ان کا حکمران دیکھو۔ کیا مراد ہے اس سے کہ اگر حکمران جو ہے وہ عادل ہے تو میں قوم سے راضی ہوں، حکمران عادل نہیں ہے تو میں قوم سے ناراض ہوں، اور تو چاہیے ہمیں کہ جب ہمارا حکمران
ظالم ہو تو ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کس درجے کے ہیں، ہمارے اعمال کی کیا حالت ہے۔ حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا کہ عمر بن خطاب کتنے بڑے عادل تھے، وہ کتنے بڑے عدل والے تھے، اور تو کیوں ظالم ہے؟ تو وہ کہتا ہے تم مجھے تو عمر بن خطاب بننے کی طرح کہہ رہے ہو، اور تم خود کیوں نہیں انس بن مالک کی طرح بنتے؟ اگر حکمران عمر بن خطاب کی طرح تھا تو ان کی عوام میں انس بن مالک کی طرح بھی لوگ تھے، تم خود کو تو نہیں بدلتے، مجھے کہتے ہو۔ تو سمجھو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ حکمران جو ہے وہ ہماری وجہ سے ہے، ہم جس طرح ہوں گے اسی طرح حکمران ہوگا۔ اپنے اعمال کو درست کرو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان کی یہ عادت جو ہے اس کی وجہ سے، اب حضور فرما رہے ہیں کہ کیا ہوگا، ان کا حکمران جو ہے وہ ذلیل قسم کے ہوں گے۔ آگے فرمایا اکرم الراجل مخافت شر ہی، اور بندے کی عزت کی جائے گی اس کے شر کے بچنے کی، اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے گی۔ اسی طرح کئی جگہ ہوتا ہے، کئی مساجد میں ہوتا، کئی معاملات میں ہوتا ہے، اس کی عزت کرتے ہیں کہ ایسے اس کی عزت کرو تاکہ اس کے شر سے بچ جائیں۔ اس کی کئی جگہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ علاقے میں جناب والا ایک جگہ تے امام صاحب فوت ہو گئے، میں جگہ بھی تے مسجد بھی تے وہ بندہ بھی دس سکتا، لیکن چونکہ وہ سارا درس جڑا ہے وہ دور و نزدیک سب تک جانا ہے۔ بندہ ایک سارے علاقے دی گل ہے، بندہ ایک آ گیا، اس آخر جی میں نماز پڑھا سا، اگی نمازاں پڑھتا ہی انہاں نماز ہی آخر بھائی اصل تو یہ پیچھے نہیں پڑھنی، وہ جناب گھر چلا گیا، گھروں بندوق لے بندوق لے آ کے تے انہیں جناب کھڑی کی تھی محراب دے وچ، اذان ہو گئی، جماعت دا ویل ہویا، بندوق جا کے آتا کیڑا ہے جڑا میرے پیچھے نہ پڑسی، سارے انج کیتی کھڑے گئے آ کے ایسا پچھو کو نہ پڑسا، تیاروں پیچھے پڑ گئے۔ بندہ ضعیف العمر ہے، شاید اجیں بھی زندہ ہوئے، وہ جسے ایک کام کیتا تو وہ ہن پچھو نماز نیت لئی، اساں تو جناب پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز، بندہ جڑا ہے وہ اگے تے ڈردے ہیں نا لوگ اللہ دے ولی دی زبان تو بینو ناراض نہ کروں مت زبان اخلاق نہ نکل میں، وہ کئی جھائیاں انج دی ہوندیاں، وہ جڑا پیر کھاون والا ہوندا وہ بدماش ہے ہوندا، لوگ ڈردے نے بھائی یہ تو بھائی لوٹ ویسی ہے زبان تو لافتا زبان ہے تو اے تب پیر صاحب جڑا ہے خیر کو نہیں ہونی۔ ایک جگہ تے پیر صاحب گیا تے اگے مرید دے کولو چھترا کھڑے وڈے کنا والا نہیں ہوندا، وہ کھڑو تے بدھیا، تو مرید بڑا غریب جہا جٹ جہا، پیر صاحب آتا میں اینو یہ پسند آ گیا، اس آخر سرکار میری ایہ میلا پونجی میں یہ ویچ کے تے بہت سارے کام چلانے، جو تھان پتہ ہے زمیندار جٹ بندے دا کہ حال ہو نہیں ہے کہ میں پسند آ گیا۔ اس آخر سرکار میرا اسے تے گزارا تھان، اس آخر تو پیر کو بکرا نہیں دیندا، اس آخر جناب ہوں میری جو جان ہی نہیں ساندی میں کنج دیواں، اس آخر نہیں اساں لے کے وجنے، بندہ نانو کریندا رہ گیا، اے میں استانہ بھی دس سکدا تے جگہ ہی دس سکدا بھئی کیڑی جگہ دی گل ہے۔ وہ جناب انہاں چاہ کے وی پیر صاحب دا ویگو ڈالا ہی مزہ آ گیا نا، فقیر کون ہویا؟ مرید فقیر آئی کہ پیر جڑا ہی وہ فقیر ہے، یہ کول ویگر ڈالا ہے، انہیں چایا بکرا تے سٹیا ڈالے تے او گیا جناب، پیچھو جڑا مرید آئی انہیں نماز بھی ویندی رہی ہوتی، وہ پیری فقیری والے نظام تو گیا، اس وقت ساری توبہ ہے۔ یہ حال ہے جناب والا، وہ پیر جڑے نے وہ تا اگے انج ہوندے ہیں، وہ مریداں دے دکھ وڈدے ہیں، وہ تے مریداں دے مشکل وچ کام آندے ہیں، بھئی یہ پیر ہے کہ پیڑ آئی جناب والا، ہتھوں ایسا خسارہ دے گئے، اس ویلے جس ویلے اس نے چاہیا اس ویلے وہ 40,000 ہوندا ہی، ہوں جی مہنگائی ہے تو انج یار بکرا چھترا ہوئے تو پیر آوے تو ہتھوں لے ونجے، نہ اللہ دا جڑا کامل ولی ہوندا ہے لوگ دی بدماشی تو نہیں ڈردے، دی زبان تو ڈردے نے، رب دا جڑا کامل ہے زبان وچ جو نکلا رب سونا پوری فرماندا ہے، تے پھر دی کی حالت ہوندی، وہ مال لٹن والے پاسے نہیں ہوندا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے حبیب نے کیا ہی ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وہ اور پیا جائے گا شراب کو، پیا جائے گا شراب، شراباں تو کون نہیں پیتیاں ویندیاں، اے خصلت تو کون نہیں اپنائی نا، خوشیاں کوئی خوشی جیڑی ہے ایسی نہیں منا دے سارے لوگ جیڑی خوشی دے وچ اے پلیت کام نہ کرتے ہون، اکثریت انہیں کہ بڑا اہتمام کیتا ویندا ہے،
اور بڑے فخر دے نال دوستو احباب نو آخدے نے کہ آج اے شیطانی کیتی جائے گی۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ قوم جن کی ہر خوشی میں رب تعالیٰ اور اس کے رسول کی ایسی نافرمانی ہو جس پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شرابی جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ وہ اپنی ماں پر، پھپھو پر یا خالہ پر واقع ہو جائے، یعنی وہ اتنا بے غیرت ہو جاتا ہے شراب کے نشے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، کہ اسے خیال بھی نہیں رہتا کہ میری ماں کا کیا مقام ہے۔ وہ ماں اور بیوی میں فرق نہیں سمجھتا، وہ خالہ، پھپھو اور بیوی میں فرق نہیں سمجھتا، وہ اپنی ماسی، اپنی خالہ اور بیوی میں فرق نہیں سمجھتا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذَتِ قِيَانَ، فرمایا ناچنے والی عورتیں اختیار کریں۔ کئی جگہ پر جناب والا وہ پچھلے دنیا میں نے ساتھی فون کیتا، ایک قریبی علاقہ ہے سارے نیڑے ہی ایس پنڈ دے، اتنے جناب باہر گلیاں اشتہار لا گئے بھائی نچن والی چاہیے ہوئے سانو دسیو، اے چاہیے ہوئے سانو دسیو۔ وہ جناب والا پنڈ والا بلا لیا، مولوی صاحب پہ ڈرے بھائی میں ہوں بیان کراں تو میرا کیا بننا، میں نے آخیا جی میں ہوں کی کراں، میں آج بیان کر دیں، آج ایک محفل ہے، میں آخیا جی آج بیان کری، جی آج بیان کری، آج انہیں بلایا کل دوجے بلا سن، پھر اتو جڑے مالدار ہوندے نے خدا ہدایت کرے جے ہومن رب دا خوف رکھ دے تو پھر تو ہور گل نہیں، جے انہاں نوں شوق ہوے مال لکھاون دی تو ایک اگر 50,000 والی بلاوے دوجا 50 والی بلاندا، تے اے نہیں خیال کردے میں کر کے آ رہا، اور پھر اتو نعرہ لاندے نے حسینیت زندہ باد، جدیدیت مردہ لا خدی لعنت۔ بے غیرتا تیرے تو وڈا ہی کوئی جدید ہونا ہے، تو ناچ پہ دیکھدا کھڑوتا ہے، تو ناچ پہ کراندا کھڑوتا ہے، چکلا تو مچائی کھڑا ہے، اجے تو آدھا ہے جدیدیت تو وڈا جدید۔ حسینی وہ کدی نہیں کھا سکتا کہ جڑا چکلے ویکھدا ہوئے، جڑا ننگی عورتاں نچدیاں ویکھدا ہوئے، عورتاں نوں نچاندا ویکھدا ہو، حسینی نہیں ہوندا۔ وہ بغیرت رہے تے میرے مولا حسین دا نام بدنام نہ کرے کہ میں حسینی ہاں۔ حسینی دا تو ایک کام ہے کہ مولا علی سرکار حضرت امام حسن کو انگلی پکڑی، فرماتے بیٹے اس طرف نہ دیکھ، اس طرف وہ عورت ہے جو گانا گاتی ہے، اس کے گھر کی طرف نہ دیکھیں، اس عورت کی طرف نہ دیکھیں جو گاتی ہے، اب نہیں گا رہی۔ تو کیسا حسینی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے عورتوں کو دیکھے ناچتا ہوا۔ والمعازف، اور گانے بجانے کا سامان۔ ساتھ فرما دے مفتی خادم حسین صاحب فرما دے کہ سانو استاد آدھے ہیں کہ ایک ویلا آنا ہے، ہر بندے دے کول گانے دا سامان ہونا، بس آدھے سے پتہ نہیں یہ کنج ہو سی پہ فرما دے جلے موبائل آیا نا تو ہوں سمجھ آ گئی، ہوں سمجھ آ گئی، ہوں ہر گھر دے وچ گانے دا سامان ہے، ہر گھر دے وچ۔ اور کئی جڑے وہ بانسریاں لئی وقتی گھراں دے وچ جڑیاں شیاں رکھیاں ویندیاں، سارے گھرانے سارے گھر نوں حضور پیر سیال دے طرفوں یا شیخ الاسلام سیدی مرشدی ساندی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی سرکار انہوں دے والد صاحب انہاں سارے دارے جی انہوں نے آکھے کہ اگر گھر دے وچ تاش یا لڈو یہ صرف پئی بھی ہوئے نا پھر بھی رزق دے وچ کمی آندی، پھر رزق دے وچ کمی آندی۔ او یعنی گھر صرف پئی ہے، کھیلدا کوئی نہیں، پھر ایسیاں کچھ شیاں ہیں نے جڑیاں گھر دے وچ ہن اللہ دے رسول فرماتے نے جس گھر دے وچ شطرنج دے 14 مورے ہون اس تو چنگا ہے کہ وہ گھر اگ دے نال بھرے۔ تے پھر وہ کئی بندے جناب والا اپنا ویلا نہیں گزرتا جی، یہ گھر ویلا گزارن کھڑ رکھی، تے اسے بندے نہ کو نماز پڑھنے ٹائم ہی کو نہیں، وہ کھوتیا لڈو واسطے تیرے کول ٹائم ہے، تیرا ویلا نہیں گزرتا، نماز واسطے تیرے کول ٹائم کوئی نہیں۔ تے جو کوئی آکھے چاہ کہ جناب اے نماز دا ٹائم ہے نال مسجد اذان ہو گئی نماز سے چلے ہوئے، نہیں میں بڑا مصروف ہوں میرے کو جی ٹائم کوئی نہیں، ٹائم ہی نہیں لگتا نماز دا، تے اسے بندے نوں دیکھو بھئی وہ تاش سے کتنا ٹائم لاندے۔ کئی بندے ٹائم نماز دا منٹ لاندے نے تے گن کے رکھے نے بھئی اتنے منٹ نماز پوری کرنی، کام بڑے نے۔ وہ بندے جلے تاش لڈو تے نہ پٹھے کما تے پوری رات پورا دن گزار دیندے نے، حیرانگی نہیں ہوندی رب دے فرشتے بھی ویکھ لو کیڑا منافق بندہ ہے، مولا ہے بندہ تیرا ہون دا دعویٰ کردا ہے اور بندہ یہ ہویا ہے دنیا دا نرائی دنیا دی طرف جھکیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو انہاں فتنہ کولوں محفوظ فرماوے۔ اور اے گانے بجانے دا سامان وقت فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَعْنُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، حضور نے ارشاد فرمایا
بعد والے آمن والے اپنے پہلاں تے لان تان کرسن. اس ویلے لوگ لان تان کرن والے ہیں کہ نہیں؟ بے شک ہیں بے شک بولتے نہیں. بے شک. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں اس وقت حضور دے صحابہ نو بھونکن والے حضور دی اہل بیت نو بے شک. کئی بندے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ دے حد تک بیعت کرن چا انہاں نو وقت دا امام چا منن, انہاں نو وقت دا امام چا منن. تے ہون والے کئی جڑے او بکواس کرن, یہ دا مطلب ہے امام حسن نو کوئی نہیں پتہ لگا ہیں. اللہ اکبر. اے اللہ دے رسول شاہد میں بعد والے پہلاں دے اوتے لان تان کرسن, اور کئی ایسے نے کہ وہ سارے مسئلے دے وچ ہوندا سارے بزرگاں دی فکر نو ٹھکرا کے وہ جنابی والا اج انہاں چند پیسوں دی لالچ وچ آ کے تے چند اپنے مقاصد کے واسطے حضور دے صحابہ نو بھونکنا شروع کیتا ہے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جنہاں نو سارے کامل اولیاء ہن تک حق سے مندے نے, اعلیٰ حضرت سرکار جنہاں واسطے لکھتے ہیں نسیم الریاض والے اے سارے بزرگ جڑے نے جنہاں واسطے ایڈے سونے سچے عقائد رکھتے ہیں, انہاں نو بھونکن والے بندے دا کی حال ہونا. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آخر بعد وچ آون والے پہلا نو لان تان کرسن. اور اے نشانی انہاں دی کہ جڑے اے کم کرسن انہاں تے مصیبتاں آسن, ورنہ اللہ دے رسول دے امت جڑی ہے حضور دے امت تے مومنہ دیاں تے رب نے 3 قسماں بیان فرمائیاں نے, مہاجرین, انصار اور تیسرے وہ جڑے اپنے گزرے ہوئے مسلمانوں واسطے دعائے بخشش کرن. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسارے تے مہربانی فرمائی کہ اساں اپنے تو پہلے گزرے ہوئے مسلمانوں واسطے دعائے بخشش کرتے ہیں, وہ حضور دے صحابہ ہون انہاں دے واسطے ذکر خیر کرتے ہیں, حضور دے اہل بیت ہوئے انہاں واسطے بھی ذکر خیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے. حضور فرماتے ہیں اب اس پر کہ جب یہ حالت ہوگی لوگوں کی, یہ جو حضور نے ذکر فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کا یہ حال ہوگا تو ان کے لیے سرخ اندھیریاں جو ہیں وہ ہوں, سرخ اندھیریاں ہوں گی, اور فرمایا ان کے لیے زمین میں دھنسنا اور چہروں کا بدلنا شروع ہو. اے ہوں ویکھیا نے پچھلے دن وہ جڑی زمین پھٹی ساریاں یہ حالتاں ہیں جڑیاں گلاں ہیں بے شک تے ہن شروع ہو نہیں پیا کم. بے شک جتنا قرآن اور حدیث سے آپ دور جائیں گے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہوں گے, اتنا ہی آپ کو ذلیل ہونا پڑے گا. جہان میں آپ سے ذلت اٹھائیں گے, دنیا بھی آپ کی برباد, آخرت بھی برباد. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کامیابی ملے دنیا اور آخرت کی, تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا دامن اپنے ہاتھوں سے مت جانے دینا. بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کر کے پکی سچی توبہ کرو, اور پکی سچی توبہ کر کے ان تمام بری عادات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں تمام فتنوں سے امن عطا فرمائے. ہمیں زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے.